ملکوں کی حویلی میں خوشیوں کا شور اس قدر زیادہ تھا کہ اس سے کتنے فاصلے پر ہونے کے باوجود اپنی سنسان حویلی کے سنسان کمرے میں لیٹا اعظم اس شور کو سن سکتا تھا۔ ڈھول پٹاخوں اور خوشیوں کی آواز سے اپنی تنہائی سے نفرت ہو رہی تھی۔ اسے خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ جس خوشی کو اس نے ارشمان کے دامن سے چھیننا چاہا تھا، اسے پھر سے خود ہی اس کے دامن میں واپس ڈال آیا تھا۔ لیکن وہ بھی کیا کرتا؟ آن نے سچ ہی تو کہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے سوالوں کی زد میں آ جاتی اور پھر وہ روزے قیامت اپنے بابا، ماں اور پپا کو کیا جواب دیتا؟ اپنے ماں بابا کا خیال آنے پر اعظم اٹھ کر الماری کے پاس گیا اور اس میں سے اپنے ماں بابا کی تصویر نکال کر دیکھنے لگا۔ کبھی ان کی یہ حویلی بھی خوشیوں سے چہکتی تھی، کبھی یہاں بھی رونق اور شور ہوا کرتا تھا۔ وہ سب خوشیاں اور رونق آج اعظم کو بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ سالگرہ بہت بہت مبارک ہو اعظم، دیکھے نا جی 16 سال کا ہو گیا ہے ہمارا اعظم اور پتہ بھی نہیں چلا۔ چلے اب جلدی سے اپنے بیٹے کو دعا دے۔ اعظم کے کانوں میں اپنی ماں کی آواز پڑی اور آنکھوں کے سامنے ان کا ہیولا سا دکھائی دینے لگا، جو اسی کمرے میں اعظم کے پاس ہاتھ میں کیک پکڑے بیٹھی تھی، جبکہ اعظم کے بابا سامنے کھڑے جانثار نظروں سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ یا اللہ میرے بیٹے کو لمبی صحت والی زندگی دینا اور اس مرتبہ اسے 8ویں پاس کروا دینا جس میں یہ پچھلے 3 سالوں سے فیل ہو رہے ہیں۔ اعظم کے بابا نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تو اس کی ماں ہلکا سا ہنسنے لگی۔ پاس تو میں نے آپ کی دعا سے بھی نہیں ہونا بابا، کیونکہ میں فیل ہوتا نہیں کر دیا جاتا ہوں۔ اعظم کی بات پر اس کے بابا نے اسے گھورا تو اعظم کی ماں نے فوراً اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ خبردار، جو آپ نے میرے بچے کو اس کی سالگرہ پر ڈانٹا تو بہت برا پیش آؤں گی میں۔ اعظم کے بابا ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئے۔ تم بگاڑتی ہو اسے، میرا چند ماہی ہاں تو ایک ہی لال ہے میرا، اسے بھی نہ بگاڑو۔ اعظم کی ماں نے شرارت سے اس کی جانب دیکھا تو اعظم ہنس دیا اور ان دونوں کو ہنستا دیکھ کر اعظم کے بابا بھی مسکرا دیے۔ ان میٹھی یادوں کو یاد کر کے اعظم کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے اور پھر وہ زمین پر بیٹھ کر اپنے ماں باپ کی تصویر کو سینے سے لگا کر سسک سسک کر رو دیا۔ اس نے رونا کب کا چھوڑ دیا تھا؟ وہ تو اپنی تنہائی سے لڑنا سیکھ چکا تھا، لیکن آج اسے اس تنہائی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اتنی شدت سے یہ احساس تب بھی نہیں ہوا تھا جب وہ اپنے بابا کو قبر میں دفنا کر آیا تھا۔ میں تھک گیا ہوں بابا، اکیلے رہ رہ کر تھک گیا ہوں، اب مجھ سے مزید تنہا نہیں رہا جاتا، اعظم نے سسکتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ انسان بالکل نہیں لگ رہا تھا جو ہر بات کو ہنس کر مذاق بنا دیا کرتا تھا۔ آج وہ مکمل طور پر ایک بکھرا ہوا شخص معلوم ہو رہا تھا۔ کیا میری خوشیوں پر کوئی حق نہیں؟ کیا میرے دامن میں کسی کی محبت نہیں لکھی؟ اعظم نے ان دونوں کی تصویر کو اپنے سینے سے نکال کر دیکھا۔ تھک گیا ہوں میں بابا، اب اس تنہائی سے بہت زیادہ تھک گیا ہوں، اعظم نے روتے ہوئے کہا اور کتنی ہی دیر وہاں فرش پر بیٹھ کر اپنے ماں باپ کی تصویر سینے سے لگائے روتا رہا، جبکہ ملکوں کی حویلی میں ابھی بھی خوشیوں کی چہچہاہٹ اور شور اٹھ رہا تھا۔ آج ارشمان اور آن کی مہندی تھی اور سب اس کی تیاری میں مصروف تھے۔ بڑے لان میں مہمانوں کے لیے انتظام کیا گیا تھا اور گھر کے اندر ہال میں آن کا انتظار کر رہے تھے، جب اچانک ہی انابیہ کا دھیان سیڑھیوں کی جانب گیا۔ واؤ! سیڑھیوں سے نیچے اترتی لڑکی کو دیکھ کر بے ساختہ ہی انابیہ نے کہا تو باقی سب کے ساتھ ساتھ ارشمان نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ ہلکے جامنی رنگ کا بھاری کامدار لہنگا پہنے اور دوپٹے کو گلے میں ڈالے وہ اترا کر سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ کمر تک آتے بھوری سنہری بال کھلے چھوڑے ہوئے اور ہلکی سی جیولری اور میک اپ کے ساتھ وہ لڑکی سے زیادہ کوئی حور دکھائی دے رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ انابیہ کے ساتھ کھڑے اس کے بھائی ارحم نے اس لڑکی کو سر سے لے کر پیر تک دیکھتے کہا۔ یہ لیزا ہے، بھائی شاہد انکل کی بیٹی۔ انابیہ نے لیزا کو دیکھ کر منہ بنایا۔ اس کے پریوں جیسے حسن سے نہ چاہتے ہوئے بھی انابیہ کو جلن ہو رہی تھی۔ واہ یار کیا چیز ہے، میں یوں ہی اس ملازمہ کے پیچھے خوار ہوا، اصل چیز تو یہاں ہے۔ ارحم کی بات پر انابیہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ سوچنا بھی بد، یہ ایک تو یہ آن کی بہن ہے چھوٹی اور دوسرا بہت چالاک لڑکی ہے، پنگا مت لینا اس سے ورنہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دے گی آپ کو، انابیہ نے منہ بنا کر کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ ایسٹی کے لیے عمر قید بھی منظور ہے۔ ارحم نے پھر سے لیزا کو سر سے پیر تک دیکھا، لیکن لیزا سیڑھیاں اترنے کے بعد سب کو نظر انداز کرتی سیدھا ارشمان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں تمہارے پسندیدہ رنگ میں؟ لیزا کے سوال پر ارشمان اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ وہ تو سوچ رہا تھا اس نے یہ رنگ اتفاقاً پہنا ہوگا، لیکن اس کی بات پر ارشمان بے انتہا غصے میں آ چکا تھا۔ سچ بتاؤں نفرت ہو گئی ہے مجھے اس رنگ سے، ارشمان نے لیزا کے چہرے کی ساری نزاکت اور ادا ختم ہوئی۔ وہ تو اپنی خوبصورتی سے ارشمان کو زیر کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن محبت تو دور رہ کر ارشمان کی نظروں میں اپنے لیے نفرت تک ختم نہیں کر پائی تھی۔ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوں میں۔ ارشمان ملک تم اندھے ہو یا بننے کا دکھاوا کر رہے ہو؟ لیزا ذرا سا ارشمان کے قریب ہوئی اور ارشمان نے اپنے گرد گرد موجود لوگوں کو دیکھا جو ان کی سرگوشیوں پر انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ تو شکر تھا اماں بیاں فرحین یہاں نہیں تھی، کیونکہ ارشمان کو ان کے علاوہ کسی کو پرواہ نہیں تھی، جو جو سوچنا چاہتا تھا سوچتا رہے۔
میں اندھا نہیں بلکہ تم بے وقوف ہو جو یہ سمجھتی ہو کہ محبت صورت سے ہوتی ہے۔ نہیں لیزا ملک، محبت انسانوں سے ہوتی ہے، اس کی روح سے ہوتی ہے، اور جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں لگتا، جنت کی حور بھی نہیں۔ لیزا ارشمان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر اپنی مٹھیاں کس کے رہ گئی تھی۔ تبھی ارشمان کی نظر سیڑھیوں کی جانب گئی تو آنکھوں میں دنیا جہاں کی محبت سمٹ آئی۔ وہ لیزا سے دور ہو کر آن کے پاس گیا جو سبز رنگ کی کرتی اور اورنج کلر کا شرارہ پہنے، دوپٹہ سر پر ڈالے، ہلکی سی جیولری اور میک اپ سے سجی اپنے دوستوں کے ساتھ نیچے آ رہی تھی۔ ارشمان کو اپنے سامنے دیکھ کر آن کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ آئی اور اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ ارشمان ہر ایک کو نظر انداز کرتا اس کے پاس آیا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگ رہی ہو تم، کسی پری سے بھی زیادہ خوبصورت۔ ارشمان کی بات پر آن کے گال دہک اٹھے، جبکہ اس کی انگلش میں کہی بات سن کر جہاں سب شرارت سے ہنسیں وہیں لیزا نے اپنی نفرت سے ان دونوں کو محبت کو دیکھنے لگی۔ مان آپ بھی نہ، آن نے شرماتے ہوئے کہا اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ارشمان بھی اس کے پیچھے چل دیا، لیکن پھر اس نے رک کر علیزا کو دیکھا۔ تم میری آن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کبھی مت سوچنا کہ تم مجھے اس سے چھین سکتی ہو، میں صرف آن کا ہوں۔ اتنا کہہ کر ارشمان وہاں سے چلا گیا اور لیزا اب تنہا اس حال میں کھڑی لال ہوتی آنکھوں سے انہیں اپنی خوشیوں کی جانب جاتا دیکھ رہی تھی۔ لیزا بیٹا، آپ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ چلو باہر سب کے درمیان چلتے ہیں۔ شاہد صاحب نے لیزا کو وہاں کھڑے دیکھا تو اس کے پاس آ کر کہنے لگے، لیکن لیزا غصے سے پلٹ کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور غصے سے چلاتے ہوئے ڈریسنگ پر موجود ہر چیز فرش پر پھینک کر توڑ دی۔ شاہد صاحب جو اس کے غصے سے حیران ہو کر اس کے پیچھے آئے تھے، یہ دیکھ کر مزید پریشان ہو گئے۔ کیا ہو گیا ہے لیزا، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ شاہد صاحب نے پریشانی سے پوچھا تو لیزا ان کی جانب پلٹی اور ان کے پاس آ کر ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آئی لو ہم ڈیڈ، آئی ریئلی لو ہم، مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ اپنے لیے چاہیے۔ لیزا کے رو کر کہنے پر شاہد صاحب پریشان ہو گئے۔ ان کی بیٹی تو وہ تھی جو اپنے قدموں میں بچنے والے لڑکوں کو بھی پلٹ کر نہیں دیکھتی تھی۔ وہ کون تھا جس کے لیے وہ اتنی شدت سے رو رہی تھی؟ کون ہے بیٹا وہ؟ بتاؤ مجھے، جو میری بیٹی کو پسند ہے وہ صرف اس کا ہوگا۔ شاہد صاحب نے لیزا کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر محبت سے پوچھا۔ لیزا نے اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ ارشمان ڈیڈ، آئی وانٹ ہم، آئی ریئلی وانٹ ہم۔ لیزا کی بات پر شاہد صاحب سکتے میں آ چکے تھے۔ آپ دیں گے نا اسے مجھے ڈیڈ؟ آپ نے ہمیشہ میری ہر خواہش پوری کی ہے، اور ارشمان میری سب سے بڑی خواہش ہے، مجھے وہ چاہیے ڈیڈ، لیزا نے روتے ہوئے ضدی انداز میں کہا۔ اور شاہد نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ ان کی ایک بیٹی ان سے دوسری بیٹی کی خوشیاں مانگ رہی تھی۔ لیزا نے اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ لال آنکھیں اس کے رونے کی گواہ تھیں، کیونکہ اس کی قسمت میں رونا لکھا گیا تھا۔ وہ تو ہر وقت ہنسنے والی لڑکی تھی، کیوں اسے پوری دنیا میں صرف ارشمان ملک ہی اچھا لگا جو اس کی جانب پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ آخر کیوں ہوا تھا ایسا؟ دل میں جیسے سوالوں پر لیزا کی پکڑ سنک کے گرد مضبوط ہو گئی۔ وہ غصے سے پلٹ کر شاہد کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ اس کی بات سن کر شاہد سے کوئی جواب دیے بغیر ہی کمرے سے چلے گئے تھے، اور اب لیزا کو ان سے جواب چاہیے تھا، جیسے انہوں نے ہمیشہ لیزا کی ہر خواہش پوری کی تھی، اسے بھی ارشمان چاہیے تھا۔ لیزا نے ان کے روم کا دروازہ کھولا تو نظر شاہد پر پڑی جو اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہے تھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ڈیڈ؟ لیزا نے گہری نگاہوں سے اس بیگ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنا سامان پیک کر لو لیزا، میری ایجنٹ سے بات ہو گئی ہے، صبح 9 بجے کی ہے ٹکٹ ہماری، ہم کل ہی کینیڈا واپس جا رہے ہیں۔ لیزا کو لگا کہ کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں جانا کینیڈا، لیزا نے کویا حتمی فیصلہ سنایا۔ کیوں نہیں جانا؟ پہلے تم یہاں آنا نہیں چاہتی تھی اور اب تم یہاں جانا نہیں چاہتی؟ شاہد صاحب نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا۔ لیزا غصہ کر کے اسے مزید ضد میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ مجھے ارشمان چاہیے ڈیڈ، آئی لائک ہم، اس پر میرا حق ہے، فار گاڈ سیک لیزا۔ شاہد صاحب کے چلانے پر لیزا حیرت سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ آن سے محبت کرتا ہے، تم سے نہیں، خدارا اس بات کو سمجھو اور چپ چاپ یہاں سے چلو۔ شاہد اتنا کہہ کر پھر سے اپنا سامان پیک کرنے لگے۔ مجھے جو چاہیے ہوتا تھا آپ مجھے ہمیشہ دیتے تھے، تو اب کیا ہوا؟ ارشمان کوئی چیز نہیں ہے کہ اسے اٹھا کر تمہاری گود میں ڈال دوں، وہ انسان ہے۔ شاہد کی بات پر لیزا کی آنکھیں پھر سے بہنے لگیں۔ لیکن مجھے وہ چاہیے ڈیڈ، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، وہ جیسے آن کا خیال رکھتا ہے ویسے میرا رکھے، جیسے اس آن سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے میں بھی اسے لگوں کیونکہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے، لیزا نے ضدی انداز میں کہا تو شاہد صاحب گہرا سانس لے کر رہ گئے۔ ہم کل یہاں سے واپس جا رہے ہیں لیزا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ لیزا نے حیرت سے شاہد کی جانب دیکھا۔ یعنی آپ مجھے ارشمان نہیں دیں گے؟ نہیں، لیزا کے پوچھنے پر شاہد صاحب نے فوراً کہا، تو پھر میں ابھی یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اسے کیا لگتا ہے وہ خوشی خوشی شادی کر لے گا اور میں یہاں کی ہر خوشی کو غم میں بدل دوں گی؟ لیزا چلائی اور مڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ شاہد صاحب فوراً اس کے پیچھے گئے کیونکہ وہ جانتے تھے وہ غصے اور ضد میں کچھ بھی کر گزرتی تھی۔ لیزا میری بات، شاہد نے کچھ کہنا چاہا لیکن لیزا نے ان کے منہ پر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پہلے تو شاہد صاحب نے ٹھنڈی آہ بھری، لیکن پھر شیشہ ٹوٹنے کی آواز پر گھبرا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ لیزا کیا کر رہی ہو؟ دروازہ کھولو۔ شاہد نے دروازے کو جھنجھوڑا لیکن وہ نہیں کھلا اور اپنی بیٹی کی ضد اور جنون پر ان کا دل خوف سے بند ہو رہا تھا۔ کیا ہوا چاچو؟ سلطان نے ان کو پریشانی سے دروازہ کھٹکھٹاتے دیکھا تو پریشانی سے ان کے پاس آیا۔ بیٹا لیزا، اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہی ہے۔
دروازہ بھی نہیں کھول رہی۔ اتنا کہہ کر شاہد پھر سے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ ہٹیں آپ، سلطان نے اتنا کہا اور دروازے کو زور زور سے 2-3-4 بار دھکے مارے، جس کے نتیجے میں دروازہ کھل گیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر سلطان سکتے میں آ چکا تھا۔ لیزا، شاہد صاحب کی نظر لیزا پر پڑی تو سانس تک لینا بھول گئے، کیونکہ لیزا زمین پر گری تھی اور اس کی کلائی سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں وہ شیشے کا ٹکڑا تھا جس سے اس نے اپنی کلائی کو چیرا تھا۔ او خدایا نہیں! شاہد روتے ہوئے لیزا کے پاس گئے اور اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ شاہد نے روتے ہوئے اپنی لاڈلی کو خود سے لگایا۔ میں اسے کسی کا نہیں ہوتے دیکھ سکتی ڈیڈ، اس سے پہلے میں خود کو مار دوں گی۔ میں خود کو مار اتنا ہی بول پائی تھی لیزا، اور بے ہوش سے بیگانہ ہو گئی، جبکہ وہ اپنی لاڈلی کو موت کے دہانے پر دیکھ کر شاہد سے سسک کر رونے لگے تھے۔ جیسا لیزا نے چاہا تھا ویسا ہی ہوا۔ فجر کا وقت ہو چکا تھا اور سب اپنی خوشیاں چھوڑ کر پریشانی سے اسپتال کے ہال میں کھڑے تھے۔ چاہے وہ لیزا کو کچھ عرصے سے ہی جانتے تھے، لیکن وہ ان کا خون تھی، اس گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی، تو بھلا کیسے اس کی تکلیف کو فراموش کر دیتے؟ بس ایک ارشمان ہی تھا جس کا اس تماشے پر دل کر رہا تھا کہ جا کر اس لڑکی کا گلا ہی کاٹ دے تاکہ جان چھوٹے اس سے۔ سینئر ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا تو سب نے ان کی جانب پریشانی سے دیکھا۔ شاہد صاحب بے چینی سے ان کی جانب بڑھے۔ میری بیٹی کیسی ہے وہ؟ ڈاکٹر نے ایک نظر آن کو دیکھا جو ابھی بھی مہندی کے جوڑے میں تھی، جبکہ جویلری وہ اتار چکی تھی اور وہاں کھڑی پریشانی سے ڈاکٹر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شکر ہے آپ انہیں جلدی یہاں لے آئے، ورنہ کٹ کافی گہرا تھا، مستزیادہ ہو سکتا تھا، لیکن فی الحال وہ خطرے سے باہر ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر سب نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے اللہ کا، ورنہ میں تو ڈر ہی گئی تھی کہ شادی کا گھر موت والا گھر نہ بن جائے، نہ جانے کیوں میرے بچے کی خوشی پر ایسی نحوست چھانی تھی۔ فرحین بیگم نے نفسیان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور اماں بھی ان کی بات کر گہرا سانس لے کر رہ گئیں، لیکن ایک پریشانی ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر شاہد پھر سے بے چین ہو گئے۔ موسٹلی جو لوگ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں وہ زندہ بچنے کے بعد بھی منع نہیں ہوتے تب تک جب تک وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو جائیں، اس لیے پلیز آپ کی بیٹی جو بھی چاہتی ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر کی بات پر شاہد کا سر جھک گیا۔ اب وہ کیا بتاتا کہ وہ سدھی سی لڑکی اپنی بہن کا مقدر مانگ رہی تھی۔ کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ شیور، شاہد کے پوچھنے پر ڈاکٹر نے کہا تو شاہد اس کمرے میں چلے گئے جہاں لیزا کو رکھا گیا تھا۔ ڈاکٹران، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو ان کی کنڈیشن بتا دوں، میڈیکیشنز بتا دوں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر آن نے اس بات میں سر ہلایا اور ان کے پیچھے آفس میں چلی گئی۔ چلیں بچی ٹھیک ہے تو میرے خیال سے ہمیں گھر چلنا چاہیے، مہمان باتیں بنا رہے ہوں گے۔ خواہ مخواہ کر تماشا لگا دیا اس نے، فرحین نے منہ بنا کر کہا۔ تم چلی جاؤ گھر فرحین، ویسے بھی یہاں پہلے ہی بہت پریشانی ہے، اس پر سب تمہاری باتوں کی ضرورت نہیں۔ سلطان، تم اور فرحین اور انابیہ کو گھر لے جاؤ، میں ارشمان کے ساتھ آ جاؤں گی۔ سلطان نے ہاں میں سر ہلایا اور فرحین بیگم کو ساتھ آنے کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ فرحین بیگم پہلے سے ہی جانے کے لیے بے چین تھی، اس لیے فوراً انابیہ کو لے کر وہاں سے چلی گئیں۔ اماں بھی، میں ابھی آتا ہوں۔ اماں بھی ان کی ہاں میں سر ہلانے پر ارشمان سیدھا اس آفس کی جانب گیا جہاں آن ڈاکٹر کے ساتھ گئی تھی۔ ارشمان کو آفس میں داخل ہوتا دیکھ ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا۔ آن، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ارشمان کی پکار پر آن نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیپر پر دھیان ہٹایا۔ جی آن، میں چاہتا ہوں ہم واپس چلیں اور صبح ہوتے ہی ہمارا نکاح ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا اس لڑکی کی حرکت سے ہماری شادی آگے ہو۔ ارشمان کی بات پر آن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو مان؟ میری بہن ہاسپٹل میں ہے اور آپ کو شادی کی پڑی ہے۔ اس بات پر ارشمان نے اپنے دانت کچکچانے لگا۔ مجھے اس لڑکی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری بلا سے مر جائے وہ۔ آن ارشمان کی بات پر اپنے سینے پر ہاتھ باندھ گئی۔ لیکن مجھے پڑتا ہے مان، وہ بہن ہے میری۔ کیسی بہن؟ وہ جس نے تمہارے حصے کی محبت چھین لی۔ آن، تمہیں کیوں ہے اس کی پرواہ؟ ارشمان نے غصے اور بے چینی سے پوچھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا یہ لڑکی ان کی خوشیوں میں رکاوٹ بنے، کیونکہ میں آپ کی طرح بے مروت نہیں ہو سکتی۔ مان پلیز آپ تھوڑا انتظار کر لیں، لیزا کے ٹھیک ہونے پر ہم کر لیں گے شادی۔ آن اتنا کہہ کر پھر سے پیپرز دیکھنے لگی۔ آن، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ لڑکی۔ ارشمان کچھ کہتے کہتے رک گیا اور آن نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا بات ہے مان، کیا چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ لیزا کے سوال پر ارشمان نے کچھ دیر سوچا اور پھر آن کو سب سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا آن خود سے زیادہ اس پر بھروسہ کرتی ہے۔ آن، وہ لیزا مجھ سے ارشمان بیٹا۔ شاہد کی آواز پر آن اور ارشمان دونوں نے ان کی جانب دیکھا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، پلیز کیا تم باہر آ کر میری بات سنو گے؟ شاہد کے پوچھنے پر ارشمان نے ایک نظر آن کو دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلا کر ان کے پیچھے چل دیا۔
شاہد اسپتال کے باہر بنے لان میں آئے اور ارشمان کی جانب مڑ کر اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میری لیزا کو بچا لو ارشمان، میری بیٹی کو بچا لو، وہ خود کی جان لے لے گی اگر تم اسے نہیں ملے تو وہ بہت چاہتی ہے تمہیں۔ شاہد کی بات پر ارشمان نے حیرت اور غصے سے انہیں دیکھا۔ اور آن کا کیا جو مجھے بچپن سے چاہتی ہے، وہ رہ لے گی میرے بنا؟ ارشمان کے سوال پر شاہد کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ آن خود کو سنبھال لے گی ارشمان، لیکن لیزا بہت ضدی ہے، اس کی ماں نے اسے یہی سکھایا کہ اپنی خوشیوں کو اہمیت دو، جو تمہارے دل میں آئے وہ کرو، جو تمہیں چاہیے حاصل کر لو، اور اگر اس نے تمہیں حاصل نہ کیا تو خود کو مار دے گی۔ تم اسے نہیں جانتے، وہ بہت ضدی ہے۔ ارشمان نے اب کی بار نفرت سے اس مجبور باپ کو دیکھا۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ پر، جو شخص اپنی اولاد میں انصاف نہیں رکھ سکتا، اسے باپ کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ اس کی اتنی پرواہ ہے آپ کو، اور میری آن کا کیا؟ وہ بھی تو آپ کی بیٹی ہے نا، اس کے حقوق کا جواب نہیں دینا کیا آپ نے؟ ارشمان کی بات پر شاہد شرمندگی کے بوجھ تلے سے دب گئے۔ بچپن سے آپ نے ایک بار بھی اسے باپ کا پیار نہیں دیا اور اپنا سارا پیار اس پر نچھاور کر دیا، اور اب آن کی محبت بھی اسے دینا چاہتے ہیں۔ ارشمان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ میری طرف سے وہ لڑکی جیے یا مرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں اپنی آن کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ سمجھا دیجیے گا اسے کہ میں صرف آن کا ہوں، اس کے علاوہ میری زندگی یا دل میں کسی عورت کی جگہ نہیں۔ اتنا کہہ کر ارشمان وہاں سے چلا گیا اور شاہد وہیں کھڑے روتے رہے۔ وہ اس وقت مکمل طور پر بے بس ہو چکے تھے، کیونکہ اپنی بیٹی کی ضد سے وہ بخوبی واقف تھے۔ صبح سے شام ہونے کو تھی جب لیزا کو ہوش آیا۔ اس سارا وقت آن اور شاہد وہیں لیزا کے پاس ہی رہے، لیکن ارشمان صبح ہوتے ہی اماں بھی کو گھر لے گیا تھا۔ ابھی بھی شاہد لیزا کے پاس بیٹھے تھے اور آن ڈاکٹر کے پاس تھی جب لیزا نے اپنی آنکھیں کھول کر شاہد کو دیکھا۔ شکر ہے اللہ کا، شاہد نے بے ساختہ کہا اور آگے ہو کر اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے۔ ڈیڈ، لیزا نے ہلکے سے انہیں پکارا تو شاہد مسکرا دیے۔ میں یہی ہوں تمہارے پاس میرا بیٹا، شاہد نے نرمی سے اس کے بالوں کو سہلایا۔ ارشمان وہ نہیں آیا؟ لیزا کے پوچھنے پر شاہد نے گہرا سانس لیا۔ وہ پھر سے لیزا کو اس شخص کے لیے تڑپتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ نہیں، شاہد نے سنجیدگی سے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ لیزا نے ہلکی سی آواز میں پوچھا۔ کمزوری کی وجہ سے وہ بہت آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ تم بھول گئی، آج شادی تھی اس کی، وہ وہاں ہے۔ شاہد نے اس قصے کو ختم کرنے کا سوچا۔ وہ جانتے تھے کہ لیزا واویلا کرے گی، لیکن لیزا کی آنکھوں میں اترا جنون دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ کیا انہوں نے آن سے شادی کر لی؟ شاہد نے گہرا سانس لے کر اس بات میں سر ہلایا۔ لیزا بالکل خاموش سی ان کو دیکھنے لگی۔ آج صبح ہی ان کی شادی ہو گئی، لیکن تم پریشان مت ہو، ہم دونوں تمہارے ٹھیک ہوتے ہی کینیڈا واپس چلے جائیں گے، اور دیکھنا تمہاری زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے گا جس کے ساتھ تم مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ لیزا نے ان کی بات کاٹ کر کہا تو شاہد پریشانی سے اسے دیکھنے لگے۔ لیزا، آئی سیڈ لیو می الون، لیزا نے تان پیس کر کہا تو شاہد گہرا سانس لے کر اٹھے اور وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ان کے کہے الفاظ لیزا کے دماغ میں گردش کرنے لگے کہ ارشمان آن سے شادی کر چکا تھا۔ وہ آدمی جسے لیزا نے چاہا وہ اس کی پرواہ کیے بغیر کسی اور کا ہو چکا تھا۔ لیزا اپنے چکراتے سر اور درد کو نظر انداز کرتی اٹھ بیٹھی اور ہاتھ میں لگی ڈرپ کو کھینچ کر اتار دیا۔ درد کے باوجود اس کے ہونٹوں سے ایک سسکی بھی نہیں نکلی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ لیزا نے سوچا تھا جسے وہ چاہے گی اسے اپنے حسن سے اپنا دیوانہ بنا لے گی، لیکن ارشمان تو اسے دھتکار کے جا چکا تھا۔ اس نے تو اس کے اسپتال ہونے کا بھی خیال نہیں کیا تھا۔ اپنا آپ یوں دھتکارا جانا لیزا کو گوارا نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے مردہ آنکھوں میں سے ڈرپ کی سوئی کو دیکھا جو اس نے اپنی نبز سے نکالی تھی، پھر اس نے کانپتی انگلیوں سے وہ سوئی پکڑ کر اپنے گلے پر رکھ دی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی اس میں اتنا جنون کہاں سے آیا تھا۔ وہ بس یہ اپنی ضد تھی، وہ ارشمان کو سزا دینا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ساری زندگی اس پچھتاوے میں گزارے کہ اس کی وجہ سے لیزا نے اپنی جان لے لی۔ اس سے پہلے کہ لیزا اس سوئی کو اپنی گردن پر چلاتی، ایک چیخ اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ لیزا نے مردہ آنکھوں سے نرس کو دیکھا جو ڈاکٹر کو آوازیں دے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے وہاں آ کر لیزا کی طرف بڑھنا چاہا تو لیزا کانپتی ٹانگوں پر کھڑی ہو گئی اور سوئی کو مضبوطی سے اپنی گردن پر رکھا۔ میرے پاس مت آنا، لیزا کی حرکت پر کمرے میں آئے شاہد کی روح تک فنا ہو چکی تھی۔ لیزا، نہیں، پلیز میرا بیٹا، ایسا مت کرو۔ شاہد چلائے اور آگے ہونا چاہا، لیکن لیزا کو سوئی مزید سختی سے اپنی گردن پر رکھتے دیکھ کر وہیں رک گئے۔ جسے میں نے چاہا ڈیڈ وہ کسی اور کا ہو گیا، نہیں جینا مجھے، میں مار دوں گی خود کو، لیزا نے کمزور لہجے میں کہا اور بے ہوش ہو گئی۔ اسے بیڈ پر لٹا کر ڈاکٹر نے نرس کو اس کے پاس رہنے کا کہا اور شاہد کو اشارہ کیا اپنے پیچھے آنے کا۔ آفس میں آ کر ڈاکٹر نے آن کو بھی وہاں بلایا اور گہری نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی یہی کہوں گا مسٹر ملک، آپ کی بیٹی بہت ضدی اور جنونی ہے۔ اگر اس کی ضد پوری نہ ہوئی تو کسی نہ کسی طرح وہ خود کو نقصان پہنچاتی رہے گی اور کبھی کامیاب بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر آن نے پریشانی سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ کیا اس نے دوبارہ
ڈاکٹر کے اس بات میں سر ہلانے پر آن مزید پریشان ہو گئی۔ ہم اس کا کسی سائیکیٹرسٹ سے علاج کرواتے ہیں۔ آن نے مدعا بیان کیا۔ سائیکالوجی کا علاج اتنا سیدھا دکھتا ہے، اتنا ہے نہیں ہو سکتا ہے علاج کے بعد وہ خودکشی نہ کرے، لیکن وہ پہلے جیسے لڑکی نہیں رہے گی، ختم ہو کر رہ جائے گی، کیونکہ سائیکالوجی کا علاج انسان کو توڑ کر نیا بنا دیتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر شاہد مزید پریشانی سے رونے لگے۔ پلیز مسٹر ملک، اس کا ایک ہی حل ہے، ان کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر کمرے سے باہر نکل گیا اور آن نے اپنا ہاتھ شاہد کے کندھے پر رکھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ شاہد نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں آن، وہ بہت ضدی ہے۔ میرے اور مارتھا کے پیار نے اس میں ہر چیز حاصل کرنے کا جنون پیدا کیا ہے۔ وہ نہیں سنبھلے گی۔ شاہد کی بات سن کر آن مزید پریشان ہو گئی۔ ایسا کیا ہے جو اسے چاہیے؟ آپ اس کی خواہش کو پورا کر دیں۔ آن کی بات پر شاہد کی آنکھوں میں آنسو اٹک گئے اور انہوں نے اپنا سر جھکا لیا۔ کیوں چھپا رہے ہیں آپ یہ بات مجھے؟ اسے کیا چاہیے؟ آن نے پھر سے پوچھا، لیکن شاہد نے کوئی جواب نہیں دیا تو آن نے فی الحال انہیں اکیلا چھوڑنا بہتر سمجھا اور اٹھ کر باہر جانے لگی۔ آیوشمان! شاہد کی آواز پر آن کے قدم رک گئے اور اس نے مڑ کر سوالیہ نظروں سے شاہد کو دیکھا۔ اسے آیوشمان چاہیے، شاہد نے اپنے الفاظ سے ساتوں آسمان ایک ساتھ آن پر گرائے تھے۔